کہ میں اور آپ صحیح معنوں میں اپنے گھر والوں کو ٹائم ہی نہیں دیتے. وقت کا نہ ہونا یہ بھی ایک بہت بڑا دور حاضر میں بہانہ بنا لیا لوگوں نے. جی میں تو کام کرتا ہوں گھر کی آرائش کے لیے، زیبائش کے لیے، میں تو کاروبار کرتا ہوں، میں تو پیسے کماتا ہوں، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے. جس بندے کے پاس وقت نہیں ہے نا، یاد رکھیے وہ بندہ کبھی گھر بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ مکان تو بنا لے گا، وہ پیسے کما کے دیوار تو تعمیر کر لے گا، وہ پیسے کما کے پردے اور چھتیں تو قائم کر لے گا، لیکن وہ صرف مکان ہوگا. گھر اور مکان میں کچھ فرق ہوتا ہے. گھر تو جھونپڑی کے اندر، خیمے کے اندر، کسی درخت کے سائے کے نیچے بھی قائم ہو سکتا ہے اگر میاں بیوی کے اندر مودت، محبت اور الفت موجود ہو. گھروں کا تعلق دیواروں، چھتوں اور تعمیرات سے ہے ہی نہیں. آپ اور میں بلا وجہ کے مصروف ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف، ان سے زیادہ قیمتی وقت کی کا نہیں ہو سکتا. یہ ہم نے خود ساختہ من گڑت فلسفے شروع کیے ہوئے ہیں. صبح گھر سے نکلے، رات کو گھر میں داخل ہوئے، بچے سو چکے ہیں، بیوی سونے والی ہے، پھر اگلے دن صبح گدھوں کی طرح کام کے اوپر نکل گئے، پھر شام کو. ہاں مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، اوور ٹائم بھی لگانا پڑتا ہے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ ہفتہ ہفتہ بیت گیا، کئی کئی دن بیت گئے، آپ دکھ سکھ اور راز و نیاز اور ایک دوسرے کی خیال کی باتیں ہی ایک دوسرے سے کر سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف بندہ کوئی نہیں تھا. ان کی زندگی کا معمول کیا تھا؟ امہات المومنین بیان کرتی ہیں نبی کریم کی جب بیک وقت 9 بیویاں تھیں نا، بیک وقت 9 بیویاں، تو نبی کریم ہر روز دن میں 2 مرتبہ، ایک صبح فجر کی عبادت سے فارغ ہو کے 9 کی 9 بیویوں کے گھر میں جاتے، ان سے پوچھتے، ان کا حال پوچھتے، ان کی ضروریات پوچھتے، ان کے پاس بیٹھتے، ان کو ٹائم دیتے، ان کا وقت دیتے، اپنے ذہن میں ان کی ضروریات کی لسٹ بناتے. اور یہ وقت کچھ کم ہوتا تھا، لیکن عصر کے بعد جو وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو دیا کرتے تھے وہ اتنا طویل ہوتا تھا کہ مغرب کا وقت ہو جاتا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو ویسے اللہ نے برکت بھی رکھی ہے، لیکن میں نے اور آپ نے، ایک بیوی بھی ہے، 2 بیویاں بھی ہیں. آج کل تو ایک بیوی کا رواج ہے، ایک بیوی کے لیے بھی وقت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں اور 9 کی 9 ایک دن میں 2 مرتبہ ہر ایک کو وقت دے رہے ہیں. میں اور آپ زندگی بیت گئی، مدتیں بیت گئی، پتہ ہی نہیں بیوی کی ضروریات کیا ہیں. ہاں لیکن یہ بات ضرور ہے، ہماری بہنیں بیٹیاں اس بات کی طرف بھی توجہ کیا کریں کہ جب ہامن کما کے تمہارے لیے سٹرگل کر رہا ہے، تمہارے لیے محنت کر رہا ہے، جو ہی گھر آیا ہے اس کے سامنے اسی وقت مشکلات اور مصائب کے باب نہیں رکھنے چاہیے. ہمارے سامنے کتنا بہترین نمونہ ام سلیم کا. ام سلیم ہامن گھر آ گیا، بیٹا فوت ہو چکا ہے، بیٹا فوت ہو چکا ہے. اپنے ہامن کے لیے تیار ہوتی ہیں، اپنے ہامن کے لیے میک اپ کرتی ہیں، اپنے ہامن کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہیں. باپ پریشان ہے، میرے بچے کا کیا حال ہے، میں محنت مزدوری کر کے اس کی دوائی کا بندوبست کر کے آیا ہوں. کہا پہلے سے بہت بہتر حال میں ہے. بیوی نے استقبال کیا. میاں اور بیوی کے درمیان وہ سارے معاملات ہوئے جو کسی خامند اور بیوی کے درمیان ہوتے ہیں. جب سارے معاملات ختم ہو گئے تو انہوں نے کہا کہاں میرا بیٹا، بلاؤ. کہتی ہیں اللہ نے ایک آپ کو امانت دی تھی، پہلے مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہو، وہ مانگنے کے لیے آج واپس کریں گے کہ نہیں؟ ضرور کروں گا. تو وہ آپ کا بیٹا اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اسے واپس بلا لیا. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے یہ سمجھا کہ بیوی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے. ان کے ذہن میں انسانی وسوسہ، شیطانی خیالات آ سکتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہو گیا مجھ سے، میرے بیٹے کی میت گھر میں تھی اور میں اپنی بیوی کے ساتھ ان کاموں میں مبتلا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے پہنچ گئے، آقا میری بیوی نے عجیب و غریب حرکت کی ہے، میری بیوی نے مجھ سے یہ چھپا لیا کہ بیٹے کی میت گھر کے اندر ہے، ہم نے وہ تمام کام کیے جو میاں اور بیوی کرتے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم اللہ کو تیری بیوی کا استقبال اور اس کا صبر اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے عرش کی بلندیوں سے مجھ پہ وحی کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے برکت کی دعا کریں اور اس حمل کے نتیجے میں اللہ تجھے انشاءاللہ اولاد دے گا۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں ان کے بطن سے ایک بیٹا عبداللہ پیدا ہوا جس کے 9 بیٹے مدینہ کی گلیوں میں دوڑتے پھرتے تھے۔ ایک بیٹا کس کے لیے؟ خامند کو اچھی طرح سے ویلکم کیا، خامند کا خیال رکھا نبی کریم کی حدیث پہ اوپر عمل کر کے۔ اور اسی حوالے سے بنی اسرائیل کی بھی ایک روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کا یہ واقعہ سنا، کہا اس نے بنی اسرائیل کی عورت زبارہ کی یاد تازہ کر دی کہ اس نے بھی اسی طرح کا عمل کیا تھا، اس کے گھر میں دعوت تھی، اس کے 2 بچے کنویں میں گر گئے، اس نے اپنے خامند کو اطلاع نہیں کی، خامند دعوت سے فارغ ہوا، کہا میرے بچے کہاں ہیں؟ کہتی ہیں وہ تو فوت ہو گئے۔ خامند کو غصہ آیا، اس نے اپنے بچوں کو آواز دی، اللہ رب العزت نے ایسا رحم والا معاملہ کیا، کنویں میں سے دونوں بچے دوڑتے ہوئے باہر آ گئے۔ اس لیے یہ خامدوں کی اطاعت کرنا ہماری بہنیں بیٹیاں مائیں سمجھتی ہیں یہ کوئی اجر و ثواب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اہم معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے اوپر سخت احکامات نازل کیے ہیں، چاہے ہماری بہنیں مانیں یا نہ مانیں، بہنوں کے اوپر نرم احکامات نازل کیے ہیں۔ ایک حکم ان میں سے یہ ہے کہ کوئی عورت صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہو، صرف رمضان کے روزے رکھنے والی ہو۔ تیسری شرط کوئی اور لگائی، صرف تیسری شرط یہ لگائی خامند کی اطاعت کرنے والی ہو، خامند کی اطاعت کرنے والی ہو، خامند کی اطاعت کرنے والی ہو۔ جب خامند اس دنیا سے جائے خامند اس سے راضی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، وہ عورت جنت کے دروازوں کے سامنے کھڑی ہوگی، اللہ کہے گا جس دروازے سے جی چاہتا ہے داخل ہو جا، جس دروازے سے جی چاہتا ہے داخل ہو جا۔ امت کے لیے یہ اعزاز نام لے کے حضرت ابو بکر کو حاصل ہوا کہ ان کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے، ان کی قربانیاں، ان کی محنتیں، ان کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ ہماری بہن بیٹی آج کے دور میں بھی اگر چاہتی ہے کہ جنت کے 8 دروازے اس کو پکاریں تو یہ فیمنزم، سیکولرزم، برابری ان نعروں سے بعد آئے، خامند کی اطاعت معروف میں کرے، گناہ کے کاموں میں نہیں کرنی، صرف معروف میں کرنی ہے۔ اور خامند کو بھی خیال کرنا چاہیے، اللہ کی قسم وہ گھر میں کوئی ملازمہ لے کے نہیں آیا، وہ کوئی خادمہ لے کے نہیں آیا، جو گھر میں آئی ہے اس کا بھی ایک باپ تھا، اس کا بھی ایک گھر تھا، اس کی بھی ایک فیملی تھی، اس کے لیے بھی رات کو اٹھ کے کوئی روتا ہے، اس کے لیے بھی رات کو کوئی آنسو بہاتا ہے۔ اور محدثین نے لکھا اللہ اور اس کے دین نے، اسلام نے ہمارے دلوں کو اتنا نرم کر دیا ہے، اللہ کی قسم اگر ہمارے اوپر لازم نہ ہو کہ بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں تو کوئی باپ اپنی بیٹی کو اپنے سے جدا ہی نہ کرے۔ ایک وقت تھا زندہ دل غور کرتے تھے، اب وقت یہ آیا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی شادیاں ہی نہ کریں۔ اور لوگوں یہ بتلاؤ جو عورت تمہارے گھر آئی ہے کیا اس کا گھر نہیں تھا؟ اس کے بہن بھائی نہیں تھے؟ اس کا محلہ نہیں تھا؟ اس کے ناز نخرے اٹھانے والا باپ نہیں تھا؟ اس کی اداؤں اور لاڈ اٹھانے والے بھائی موجود نہیں تھے؟ وہ اگر تیرے گھر میں آ گئی ہے اب تیرے پاؤں کی جوتی ہے۔ اور بعض بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے، جوانی کی ساری دہلیز، حسن کے سارے لمحے، عروج سارے کا سارا خامند کے گھر میں گزار دیا، کمر ٹیڑھی ہوئی، ہڈیوں کا گوتا نکل گیا، بچے پال پال کے رہ گئی، بیمار پڑ گئی، خامند اعتراض کر رہا اب تجھ میں حسن نہیں رہا، اب تیرے میں طاقت نہیں رہی، اب میں تجھے طلاق دینا چاہتا ہوں۔ یہ کیسا بدبخت انسان ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ طلاق کو حلال کی ہے لیکن یہ کیا معاملہ ہے؟ جب جوانی تھی، جب حسن تھا تب تو اس کو ساتھ رکھتا رہا، آج وہ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ چکی ہے، تیرے ابھی خیالات اور احساسات جوان ہیں تو تو اس کو کہہ رہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، یہ تو نے اس کی خدمت کا صلہ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کہاں گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے اندر
जवेरिया, आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं, उनसे शादी की। यह गलबा था, इसमें 700 कैदी मुसलमानों के हाथ लगे। कितने? 700। कितना माल हाथ लगा? एक एक सहाबी के हाथ में 1000 दिनार से ज्यादा हिस्सा आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गज़वे के अंदर हजरत जवेरिया से शादी की। अब मुसलमान सहाबा अगले दिन उठे, नबी करीम ने कहा अल्लाह की कसम नहीं, ये हया होती है, ये इखलाक होता है, ये इखलाक नबवी है, ये उसवा हसना है। नबी करीम ने सहाबा की ट्रेनिंग कैसी की थी? सहाबा अगले दिन उठे, आपस में बातें करना शुरू हो गए। ये जिस कबीले के कैदी बनाए हुए हैं, इस कबीले के साथ तो हमारे नबी ने इनकी बेटी के साथ शादी करनी है, ये तो हमारे नबी का ससुराल है। नबी के कहने के बगैर 700 के 700 कैदी सहाबा ने खुद आजाद कर दिए कि ये हमारे नबी का ससुराल है। मुहद्दिसीन ने लिखा है, अल्लाह की कसम नबी करीम ने उनसे डिमांड भी नहीं थी की। सहाबा ने क्या अमल किया, जितना पैसा उनसे इकट्ठा हुआ था, एक एक पाई जिस से हासिल हुआ माले गनीमत, उसको ढूंढ ढूंढ के वापस करने लगे। यहां तक के सही सनद के साथ ये बात भी आती है कि अगर किसी के डोल के ऊपर लकड़ी का डंडा लगा हुआ था, डोल होते थे पुराने जमाने में, उसके ऊपर लकड़ी का एक डंडा लगा के रस्सी से बांधा जाता था। कहा अगर किसी सहाबी के हिस्से में लकड़ी का डंडा भी आया, वो भी उसने ढूंढ के उस बंदे को वापस कर दिया कि ये हमारे नबी के ससुराल वाले हैं। ये पूरे कबीले का एहतराम है, ये पूरी बरादरी का एहतराम है। मैं और आप किस खेत की मूलियां बताइए? हम तो अपने सास ससुर का एहतराम नहीं करते, कुंबे और बरादरी की बात तो दूर की है। ससुर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही फरमान है कि एहतराम और इज्जत के लायक बाप के बाद अगर कोई है तो वो है जिसने तुझे अपनी जिगर का टुकड़ा दिया। हमारे बड़े सगीर के अंदर ब्रदर इन लॉ, जो बीवी का भाई होता है ना, बड़े सगीर मुआशरा ऐसा है नाउज़ बिल्लाह, उसका नाम साला रखा हुआ है। कैसी खबासत है, जैसे कोई गाली हो, और आम तौर पे जब किसी से लड़ाई हो रही हो ये बतौर गाली इस्तेमाल भी होता है। ये एहतराम है ससुराल का, ये रिश्ते हैं ससुराल के, दोनों के अंदर एतदाल होना चाहिए। ससुराल का एहतराम, बीवी के ससुराल का एहतराम ऐसा होना चाहिए जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे और आपको बतला के गए हैं। बताइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को एक वसीयत की, क्या? अमर बिन अल-आस ने जब मिस्र को फतह किया तो वो वसीयत मंजर आम पे लेके आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये वसीयत की थी कि जब तुम मिस्र फतह करना तो तुम उनके साथ अच्छी तरह पेश आना। बताइए, मिस्र को फतह करना तो उनके साथ अच्छा मामला करना। ए अल्लाह के रसूल, मिस्रियों के साथ हम अच्छा मामला क्यों करें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए करना कि मेरी उनकी ससुराली रिश्तेदारी। कौन सी ससुराली रिश्तेदारी? मुहद्दिसीन ने बाप बांधे हैं, ये कैसा नबी है, ये कैसा रसूल है, किस कदर लंबे और तवील रिश्ते की हया कर रहा है। मुहद्दिसीन ने लिखा दो वजूहात हो सकती हैं। एक वजह यह है कि हजरत इस्माइल की बीवी हाजरा, हजरत इस्माइल की वालिदा हाजरा, हजरत इब्राहिम की बीवी हाजरा मिस्री थी, मिस्र से आई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाप की लाज करते हुए हजरत हाजरा की तरफ इशारे कर रहे हैं कि उनके साथ हमारी ससुराली रिश्तेदारी है। और बाद मुहद्दिसीन ने लिखा नहीं, यह भी हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि हजरत मारिया किब्तिया मिस्र से आई थी। जो भी दो वजूहात हो, बताइए पूरे का पूरा खित्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपने खानदान या कुंबे और कबीले के बारे में इशारा नहीं कर रहे, पूरे के पूरे मिस्र के बारे में इशारा कर रहे हैं कि मिस्र को फतह करना, उनके साथ इज्जत और एहतराम का मामला करना, मेरी उनके साथ ससुराली रिश्तेदारी है। अमर बिन अल-आस ने मिस्र फतह किया, जिजिया नहीं ले रहे, टैक्स नहीं लगा रहे, नरमी करते जा रहे हैं। उनके उलमा पादरी हैरान रह गए
کہ پہلے آج تک اس طرح کا فاتح نہیں دیکھا. ابو مریم اور دوسرا پادری جو ان کا لارڈ پادری تھا اس وقت, وہ عمر بن العاص کے پاس آئے کہ آپ ہم سے دھوکھا تو نہیں کر رہے, یہ جو زمینوں پہ قبضہ کیا آپ کہہ رہے ہیں واپس لے لو, یہ جو ٹیکس ہے واپس کر دو واپس کر دو. کہا ہاں ہمیں ہمارے نبی نے وصیت کی تھی جب تم مصر کو فتح کرو گے ان کا عزت اور احترام کرنا کہ وہ میرے نبی کے سسرالی ہیں, میں اس لیے تمہارا عزت اور احترام کر رہا ہوں. ابو مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگا سچ بتاؤ کیا واقعی تمہارے نبی نے یہ وصیت کی تھی؟ کہا اللہ کی قسم ہم نے اپنے کانوں سے یہ وصیت کو سنا. ابو مریم جو پادری تھا وہ کہہ اٹھا اللہ کی قسم ایسی وصیت کرنے والا اللہ کے رسول کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا. اسی وقت آدھے سے زیادہ مصریوں نے اس حسن سلوک کی وجہ سے اسلام کو قبول کر لیا. میں اور آپ سسر کوئی عزت نہیں, ساس کوئی عزت نہیں, چاہے بیٹی والے ہوں چاہے بیٹے والے ہوں, یہ معاملہ دونوں طرف سے ایسا ہی ہے. شادی سے پہلے میل جول ملاقات, شادی ہوگی اب ملنے سے بھی گئے ہیں, اب آپس میں تعلقات بھی خراب ہیں. اور میرے بھائیوں افراط و تفرید سے بچنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اسوہ مجھے اور آپ کو دے کے گئے ہیں ہم نے اس کے اوپر چلنا ہے. اور ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں اپنی بہنوں کے لیے اور اپنے بیٹوں کے لیے بھی, پردے کے حوالے سے ہمارے گھروں کے اندر بہت عجیب و غریب معاملات ہیں. بڑے بڑے دینی گھرانوں کے اندر بھی کچھ رشتے پردے کے ہیں, ان کا پردہ ہونا چاہیے. دیور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت سے تشبیہ دیا ہے. مراد یہ نہیں ہے کہ موت ہے, مراد یہ ہے کہ یہ اتنا قریبی رشتہ ہے کہ اس کے اندر فتنے کا زیادہ اندیشہ ہے, یہ تو گھر میں ساتھ ہوتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ کیا کہ ایک عام عورت سے برائی اور ایک ہمسائے کی بیٹی سے برائی برابر نہیں ہے. ہمسائے کی بیٹی سے برائی کسی عورت کے ساتھ 10 مرتبہ زنا کرنے سے بھاری جرم ہے. کیوں؟ کیونکہ تیرا ہمسایہ ہے, عزت کی جگہ ہے, اس کے کچھ حقوق ہیں, اس لیے دیور گھر کا بندہ ہے, اس کا عزت احترام زیادہ ہے, لیکن فتنے میں پڑنے کا خطرہ بھی زیادہ ہے. اور دیور کے اندر وہ تمام رشتے آتے ہیں جن کی میں اور آپ توجہ ہی نہیں کرتے. پھپھا پردہ نہیں ہو رہا, مامی پردہ نہیں ہو رہا, چچی پردہ نہیں ہو رہا, خالو پردہ نہیں ہو رہا, یہ سارے کے سارے رشتے پردے کے ہیں. اور میرے بھائیوں ایک حدیث صرف سنو, غور کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی غیر محرم کے ساتھ ایک نشست, ایک چارپائی, ایک صوفے پہ بیٹھ گیا, برائی کے لیے, برائی کا تو لفظ ہی نہیں اس حدیث میں, برائی کے لیے نہیں بیٹھا. ایک صوفہ بچھا ہوا ہے, آپ بالعموم گاؤں میں جائیں نا کبھی افسوس کرنے تو ادھر عجیب و غریب رواج ہے, ایک ہی بڑا پلنگ ہوتا ہے, اس سائڈ پہ عورتیں بیٹھی ہیں, اس سائڈ پہ مرد بیٹھے, ایک ہی پلنگ کے اوپر. یہ کیا رواج ہے؟ غیر اخلاقی, غیر دینی, یعنی شرع کے خلاف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سنگینی اور قباحت بیان کر رہے ہیں کہ جو بندہ ایک مجلس کے اندر, ایک نشست کے اوپر, ایک صوفے, ایک بستر کے اوپر غیر محرم کے ساتھ بیٹھ گیا, یہ برائی کا لفظ اس حدیث میں موجود نہیں ہے. نیت چاہے بری ہے چاہے نیت تو نے بڑی پاک صاف رکھی ہوئی ہے کہ آنکھ کا پردہ ہوتا ہے جی, نظر کا پردہ ہوتا ہے, چاہے تو نے یہ فلسفہ اختیار کیا ہوا ہے, اگر تو غیر محرم کے ساتھ ایک بستر پہ بیٹھ گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اس بیٹھنے والے کے اوپر ایک ایسا اژدہا مسلط ہوگا, نعوذ باللہ. قیامت کے اژدہے کے بارے میں حدیث پتہ ہے نا, اگر وہ اس دنیا میں آ کے صرف سانس لے لے, صرف سانس, ڈسے نہیں کسی کو, صرف سانس لے لے تو اس زمین کے اوپر کوئی سبزہ نہ اگے, وہ قیامت کے دن اس کو کاٹے گا جس کا اثر 40 برس تک وہ محسوس کرتا رہے گا. اگر بیٹھنے کا یہ گناہ ہے تو بتائیے برائی کا گناہ کیا ہوگا؟ میں اور آپ غافل ہیں اس بات کے اندر. اور بالعموم ایک اور بات سمجھنے کی ہے گھروں کی اصلاح کے لیے, یہ نہیں یار آپ نے آج یہ نہیں کرنا کہ بس درس سنا فراموش. گھروں کے اندر احادیث رسول, قرآن و سنت کا ماحول قائم بھی کرنے کی کوشش کیا کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کے دین کے کام پہ گیا, جہاد پہ گیا, تبلیغ کے لیے گیا,
اللہ کے راستے میں ہم سب ساتھی الحمدللہ اللہ کا احسان ہی، اللہ کا ہی کا احسان ہوتا ہے۔ مسجد میں اس وقت بیٹھے میں دین کے کام کے لیے نکل آئے ہیں گھروں سے، الحمدللہ اللہ رب العزت ہم سب کو حج کا ثواب عنایت کرے۔ آپ بتائیے اس حدیث کے اندر کتنی ڈرانے کی بات ہے۔ نبی کریم نے کہا کوئی بندہ دین کے لیے نکل گیا ہے نا، گھر میں بیوی بچے چھوڑ کے آیا ہے، تو اپنے کسی عزیز کی کسی دوست کی یہ ذمہ داری لگا کے آیا ہے کہ میرے گھر والوں کا خیال رکھنا۔ یہ کہنا جائز ہے، کسی کی ذمہ داری، کسی بااعتماد ساتھی کو ذمہ داری دینا، میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، میں شہر سے باہر جا رہا ہوں، میرے گھر والوں کا خیال رکھنا۔ وہ گھر والوں کو فون کرے، باجی کوئی چیز چاہیے، یہ اسلامی اخلاقیات اور معاشرے میں عام ہے اور یہ جائز ہے۔ جو بات ناجائز ہے وہ کیا؟ سنیے، ڈریے۔ اگر کسی بندے کی ڈیوٹی یہ لگی ہوئی ہے کہ گھر والوں کا خیال رکھنا ہے، اور وہ بندہ جو ڈیوٹی لگی ہے اس سے زیادہ خیال رکھتا ہے، کتنا زیادہ؟ حدیث کے الفاظ ہیں صرف اتنا زیادہ کہ گھر والی کے دماغ میں صرف یہ خیال پیدا ہو جائے کہ یہ بندہ مجھ سے کچھ بھاڑ کے کر رہا ہے، کوئی محبت کا اظہار نہیں ہو رہا، کوئی گندی بات نہیں ہو رہی، کوئی غلط بات نہیں ہو رہی، صرف اتنا کام کر رہا ہے کہ گھر والی کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے میرے حامد نے جتنی ڈیوٹی لگائی تھی نا، یہ کچھ اس سے زیادہ فیور کر رہا ہے، یہ کچھ اس سے بڑھ کے کر رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں اور آپ کئی مرتبہ اخلاقیات میں بار بار فون بھی کر کے باجی کوئی کام ہے تو بتائیں، کہنا جائز ہے، لیکن اس طرح اظہار کرنا جیسے خامن سے بھی زیادہ میرے دل میں تیرا احساس ہے۔ اگر یہ وسوسہ، کوئی بری بات نہیں، کوئی نظر بازی نہیں، اگر عورت کے دل میں صرف یہ وسوسہ پیدا ہو گیا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ اس ذمہ دار کو اس بندے کے سامنے کھڑا کر دے گا، اور اس ذمہ دار کی ساری نیکیاں، سارے کے سارے رجسٹر اس بندے کے سامنے کھول دیے جائیں گے، اور اللہ اس بندے کو کہے گا یہ وہ ہے جس کی وجہ سے تیرے گھر والوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا، جا اس کی جتنی نیکی ہیں ان میں سے جو نیکی تجھے پسند ہے لے جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ سے پوچھ کے کہتے ہیں بتاؤ میرے صحابہ، جس دن بندہ ایک ایک نیکی کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے چھپ رہا ہے، بیٹا باپ سے، بھائی سے، کہ کہیں مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے، اس دن بتائیے یہ بندہ اس کی کوئی نیکی چھوڑے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کی قسم کوئی نیکی نہیں چھوڑے گا۔ اور لوگوں، اگر کسی غیر محرم کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرنا کہ میں تیرا خیال کر رہا ہوں کچھ زیادہ، یہ اتنا بڑا جرم ہے، تو اس سے اظہار محبت کتنا بڑا جرم ہوگا بتائیے۔ اس کو سیدھا ہی کہہ دینا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ غیر محرم کے ساتھ یہ تعلقات اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں نگاہ کو پاک صاف رکھنے کے راستے موجود ہیں۔ اللہ کی قسم جو بندہ اس برائی کے راستے پہ چل رہا ہے اس سے بہتر ہے وہ شادیاں کر لے، اور شادیاں تو سنت بھی ہے اور بہتر بھی ہے، لیکن ہماری بہنوں کے دل میں یہ بات اثر نہیں کرتی۔ وہ یہ کہتی ہیں چلو یار خامن چیٹنگ کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، چیٹنگ کی خیر ہے، شادی نہ کرے۔ ظالم ہے وہ عورتیں، گناہ کے کام کے اوپر حوصلہ افزائی اور نیکی کے کام کے اندر رکاوٹیں، ہمارا معاشرہ ہی عجیب و غریب بن چکا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا ہے، جو سنا گیا ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد